پیدائش سے موت تک زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن غفلت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اس قیمتی سامان کو بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ عنفوان شباب میں دنیا بدلنے کا عزم تو دل و دماغ پر حاوی ہوتا ہے، لیکن یاد الہی سے یکسر غافل ہوتے ہیں۔ پھر جب بڑھاپا آ کر طرح طرح ستاتا ہے تب بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے، بالآخر اسی غفلت میں دنیا ناپائیدار سے قبر کی اندھیری کوٹری میں اتار دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ عز و جل کے نیک بندے ہر سانس کو غنیمت جانتے ہوئے مرتے دم تک رضائے الہی کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا لڑکپن ہو، ان کی جوانی ہو، ان کا بڑھاپا ہو، عبادت میں ہی گزارتے ہیں، بلکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا اس کی آخرت اچھی۔ اور اسی نسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ عمر کے بارے میں سوال و جواب ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ تجھے عمر دی تھی، کہاں پہ عمر لگائی تو نے؟ جوانی کہاں پہ گزاری؟ بڑھاپا جو آیا کہاں پہ گزارا؟ اور یہ بھی اسی ضمن میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پہ صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں، آگے حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، کہ انسان جوانی ہے 18-20 سال، 30 سال، 40 سال، جب تک بڑھاپا نہیں آتا، اگر یہ عمر گزرتی ہے غفلت کے اندر اور جب بڑھاپا آئے تو بندہ رب کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کرے کہ اب میرا یہ عذر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑھاپے میں اس کا عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارے جب تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تب تو نے زندگی کہاں پہ گزاری؟ اب عذر کرتا، بچپن میں عذر کرتا کہ جوانی کی امید ہے، جوانی میں امید کرتا تو بڑھاپے کی امید ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد تو صرف موت ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اب عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، فرمائے جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، جسے سمجھنا ہوتا وہ اس عمر میں سمجھ لیتا، وجاءکم النذیر، اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا۔ فرمائے کہ اللہ کے نبی کی صورت میں، اللہ کی پاک کلام کی صورت میں، نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے غلاموں کی صورت میں پوری کائنات میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیت نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور محققین علماء کرام نے اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ اس معنی کی تائید حدیث پاک میں بھی آتی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 18 سال مراد ہیں، بعض نے 40 سال مراد لیے۔ امام حسن بصری، امام قلبی اور امام مسلوق نے فرمائے کہ یہی 40 سال کا قول نقل کیا۔ اور اہل مدینہ میں سے جب کسی کی عمر 40 سال ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، کہ اب سارے کام کاج چھوڑ کے صرف رب کی عبادت میں لگ جاتا۔
آپ بعض کے نزدیک اس سے بلوغت کی عمر مراد ہے۔ اللہ کے فرمان وجاءکم النذیر کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس اور جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، تو فرمائے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ فرمائے کہ علماء کرام نے فرمایا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بڑھاپا ہے، جوانی نہیں بڑھاپا ہے۔ جب انسان کی عمر میں بڑھاپا آ جاتا ہے تب فرمائے انسان اگر غفلت میں نہیں ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ کیا ہم نے تمہیں مہلت نہ دی تھی اور تمہیں زندگی نہ عطا فرمائی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ بالغ ہونے کے بعد انسان کو جب اللہ کی طرف سے پختہ عقل دی جائے تو اس پر لازم ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کرے اور یہ سمجھے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو سب کا خالق بھی ہے سب کا مالک بھی ہے۔ اور 18 یا 20 سال کی عمر میں تو عقل و فکر کی قوت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس پر حجت بھی فرمائے قائم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتے یا بڑھاپے کے آثار پاتے تو عبادت کے لیے اپنی کوششیں اور تیز کر لیتے، بستر لپیٹ دیتے، شب بیداری میں وقت گزارتے، لوگوں سے میل جول کم کر دیتے، صرف اس کی یاد میں وقت گزارتے تھے کہ یہ اب وہ وقت ہے جو زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ ہمیں بھی خواب غفلت سے بیدار فرمائے، اپنے محبوب کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الرقاق کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے آذر اللہ الامرئ اخر اجلہ، اللہ اس شخص کے لیے کچھ عذر باقی نہیں چھوڑتا جس کی عمر مؤخر کر دے، جس کی عمر لمبی کر دے۔ جب 40 سال سے آگے جاتا ہے 50 سال 60 سال تک، حتی بالغ 60 سنہ، یہاں تک کہ 60 سال کو پہنچ جائے۔ جب 60 سال کا پہنچ جائے، اب پیچھے تو 60 سال زندگی فرمایا کہ 50 سال غفلت میں گزارے، اب جب بڑھاپا آیا تو اب آ گیا مالک کی بارگاہ میں، مولا مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، معذور ہوں، اب فرمائے کہ میرا عذر قبول فرما، مجھے معاف فرما۔ فرمائے کہ اب پھر لگا معذرت کرنے، اب عذر پیش کرنے۔ فرمایا کہ اس وقت عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تو نے 50 سال کہاں گزارے تھے جو رب نے عمر تمہیں دی، طاقت بھی دی تھی، قوت بھی دی تھی، تیرے پاس وقت بھی تھا، اور یہ 50 سال کی مہلت تیرے پاس تھی، اس وقت کیا کرتا رہا؟ اب جب ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ گئے، زبان لڑکھڑاتی ہے، فرمایا کہ اس وقت عذر پیش کرنے آ گیا، اس وقت آ گیا، ساری زندگی خواب غفلت میں رہا اور اب تجھے یاد آئی۔ فرمایا اس وقت رب تعالی عذر قبول نہیں فرماتے۔ امام یحییٰ بن شرف نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، یعنی جب اسے اتنی مدت تک مہلت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑتا۔ آذر الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص عذر کے انتہائی مرحلے پر پہنچ جائے۔ اور ملا علی امام فرمائے کہ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں اس عمر میں اللہ بندے کا عذر قبول نہیں فرماتا، اب اسے چاہیے کہ استغفار کرے، اطاعت و فرما برداری اپنائے،
مکمل طور پر آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے، کیونکہ اب اس کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں جائے، اللہ پوچھے نماز پڑھی تھی، اب تو میں بوڑھا ہو گیا تھا اور میں کیا کرتا، پچھلے 50 سال کہاں گزارے تھے، اب یہ عذر نہیں چلے گا۔ اب جتنا وقت ہے فرمائے کہ رب کی یاد میں گزار، رب کے ذکر میں گزار، کثرت سے استغفار کر، کثرت سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر، فرمائے کہ وہ مالک ہے کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر تو عذر پیش کرے، اب تو عمر بھی فرمائے ڈھل چکی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، تو اب کیا کروں، فرمایا یہی عمر ہے اسے منانے کی۔ اب جو مہلت باقی ہے فرمایا اس کو منانے کے لیے اب یہی وقت ہے۔ اور اگر فرمایا اب بھی غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اس کی بارگاہ میں عذر پیش کیا تو فرمایا یہ عذر نہیں رہا۔ اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر اور عبادت پر قوت اور طاقت عطا فرمائی، لیکن پھر بھی فرما برداری کی طرف نہ آیا، فرمایا تو اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، اور اب یہ وہ عذر نہیں کر سکتا کہ اگر مجھے مہلت ملتی تو میں احکام بجا لاتا، یہ کام کر لیتا۔ اللہ فرمائے گا تجھے تو 60 سال عمر دی تھی، اس سے اور زیادہ مہلت کیا دیتا، 60 سال فرمائے تجھے مہلت دی تھی، اس سے زیادہ اور کیا ملتا۔ جب تمام عمر قوت کے باوجود عبادت ترک کرتا رہا، اس کی نافرمانی کرتا رہا، اور اس عمر میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں بچا، اب اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے، رب کی بارگاہ میں جو سانسیں باقی ہیں وہ اس کے ذکر میں گزارے، فرمائے اس کی یاد میں گزارے، فرمائے وہ مالک اتنا کریم ہے، چاہے تو انہی آخری سانسوں کے بدلے ہی اسے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میرات المناجی میں فرماتے ہیں، اس عبارت کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ آزرا کے معنی ہے عذر دور کر دینا، فرمائے کہ باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے ہے، تب مطلب یہ ہوگا کہ بچپن اور جوانی فرمائے کہ میں غفلت کا عذر سنا جا سکے گا۔ بچپن میں عذر کیا، فرمائے کہ بچپن کا عذر رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو سنا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جوانی کی امید تھی، اور جوانی والا اگر عذر پیش کرے گا تب بھی سنا جائے گا کہ بڑھاپے کی امید تھی، لیکن اگر بڑھاپے میں عذر پیش کرے گا تو فرمائے اس وقت عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بچپن میں جوانی کی امید، جوانی میں بڑھاپے کی، اور اب بڑھاپے میں سوا موت کے اور کس چیز کا انتظار ہے، فرمائے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اب کوئی عذر بھی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ آزارا کے معنی ہے معذور رکھتا ہے، یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر فرمائے کہ اب جو تھوڑا عمل کرتا ہے ثواب اسے وہی جوانی والا عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں یہ عذر تو قابل قبول ہے کہ جوانی میں عبادتیں کرتا تھا، فرمائے نمازیں پڑھتا، فرمائے تلاوتیں کرتا، نوافل پڑھتا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو چکا ہے، اب اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ فرمائے کہ جوانی میں ہوتے تو اب پورا قرآن رات میں ختم کر لیتے، ایک قرآن دن میں ختم کر لیتے، اور فرماتے ہیں کہ جب اب بڑھاپا آ گیا ہے، ہمارے استاد مکرم تھے، ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اب آپ بھی سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ روتے بھی تھے، اور عرض کی حضور روتے کیوں ہیں؟ کہا جب طاقت تھی تو پورا قرآن دن میں پڑھتا تھا، رات کو بھی پورا قرآن پڑھتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب 15 پارے ہوتے ہیں، پورا قرآن نہیں ہوتا۔
فرمائے یہ عذر فرمائے رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ اب فرمائے اپنی طاقت کے حساب سے وہ تو پڑھ رہا، فرمائے بھلے 15 پارے پڑھتا ہے، رب اسے ثواب پورے قرآن کا عطا فرمائے گا۔ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ 60 سال پورا بڑھاپا ہے، فرمائے بوڑھے کی پینشن ہو جاتی ہے۔ ہاں فرمائے کہ وہ رب رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، غفار ہے۔ پینشن اسے دیتا ہے جس نے جوانی میں کام کیا ہو، فرمائے جس نے کام بھی نہ کیا ہو اسے کیا پینشن ملے گی؟ فرمائے کہ ہاں اگر جوانی میں رب کے ذکر میں رہا، رب کی عبادت میں رہا، رب کو مناتا رہا، اس کی عبادت میں کثرت کرتا رہا، اس کے ذکر میں کثرت کرتا رہا، اب جب بڑھاپا آ گیا اب اتنا کام نہیں ہوتا، تھوڑا بھی کرتا ہے تو رب ثواب پورا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائے کہ بڑھاپے میں پینشن جو ہے یہ اسے ملتی ہے جس نے جوانی میں بھی کام کیا ہو۔ کوئی کہے جوانی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، اب بڑھاپے میں مجھے سب کچھ مل جائے، ایسا کبھی دنیا میں بھی نہیں ہوا، یہ کسی کا قانون بھی نہیں ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ علامہ غلام رسول رضوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اطباء کہتے ہیں عمر کے 4 حصے ہیں، یہ زندگی انسان کی ہے، اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ فرمائے کہ بچپن کا ہے، یہ فرمائے کہ پہلی سانس سے لے کر 30 سال تک 30 سال کا عرصہ ہے، فرمائے یہ بچپن کا زمانہ۔ اور دوسرا حصہ سن شباب کا ہے، جوانی کا زمانہ، فرمائے یہ 30 سے 40 سال تک ہے۔ اور فرماتے ہیں تیسرا حصہ سن کہولت کا، فرمائے یہ 60 برس تک ہے، فرمائے کہ 60 برس کے بعد، اور ایک بات یہاں پہ رک کر اگر کہوں نا، بندہ جب فرمائے کہ زندگی گزارتا ہے نا رب کے ذکر میں، جوانی گزری رب کے ذکر میں، عبادات میں، اس کی فرما برداری میں، جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 60 سال کی عمر، پھر اگر اس بوڑھے سے سفید داڑھی والے سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ملائکہ گناہ نہ لکھنا اس کی، گناہ نہ لکھنا اس کی، مولا غلطی تو کی ہے اس نے، کہا مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے، وہ مالک ہو کے حیا کرتا ہے تجھ سے، تو بندہ ہو کے حیا نہیں آتی؟ فرمائے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ 60 سال تک یہ عمر ہے اور اس میں قوت فرمائے کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب 60 سال کے بعد فرمائے عمر آتی ہے قوت کمزور ہوتی جاتی ہے اور موت سر پہ منڈلاتی پھرتی ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔ اور جوانی میں رجوع اللہ، یہ تو پیغمبری شیوا ہے، فرمائے پیغمبروں کا کام ہے، اور جو جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے رب اسے فرمائے قیامت والے دن اپنے پیغمبروں کے ساتھ کھڑا کرے گا، فرمائے کہ یہ ثواب انہیں ملے گا۔ فرمائے کہ جوانی میں فرمائے توبہ کرنا، رب کے ذکر میں مشغول ہو جانا، اللہ نے بتایا یہ میرے پیغمبروں کا شیوا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سالوں کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے، جو اس سے آگے جائیں گے، فرمائے 60 اور 70 کے درمیان تک ان کی عمریں ہیں۔ اور فرمائے کہ الحاصل انسان 60 سال تک قوی رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اس کے بعد نقص اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام عذر ناقابل قبول کر دیتا ہے، کیونکہ سن بلوغ سے 60 سال تک کافی وقت ہے اپنے رب کو منانے کا، اس کی یاد میں فرمائے کہ لمحات گزارنے کا، یہ بڑا وقت ہے۔ اور اگر اس وقت میں بھی بندہ فرمائے کچھ نہ کر سکا تو اب 60 سال کے بعد کوئی عذر بھی کرے گا رب کی بارگاہ میں، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ عراق کے مشہور مبلغ ہے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی، فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور ایک نورانی فرشتے نے مجھ سے آ کر کہا کہ اے ابن عمار، خدائے جبار و قہار دن رات کا خالق تمہیں سلام فرماتا ہے، تمہیں سلام فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، یہ خواب کا عالم ہے۔
خواب کا عالم ہے، اور فرمائے خواب کے اندر فرمایا تمہیں وہ رب مالک و خالق حکم دیتا ہے کہ کل یہ جو تمہارے شہر میں شراب خانہ ہے، شراب خانے میں جا کر نصیحت بھرا بیان کرنا، نصیحت بھرا بیان کرنا، اس میں ہمارے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں اور ہم تمہیں اپنی عجیب نشانیاں دکھائیں گے۔ اور حضرت منصور، سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اسے اپنا وہم سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سوچنے لگا آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ، اور فرمائے ان نااہلوں کے سامنے جو شراب کے نشے میں مست ہیں ان کے سامنے جا کے پڑھوں گا میں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سو گیا۔ جیسے ہی سویا وہی فرشتہ دوبارہ نظر آیا اور کہنے لگا اے منصور میں اللہ کے حکم سے ہی آیا ہوں، اللہ کے حکم سے ہی آیا ہوں، اٹھو اور شراب خانے میں واعظ و نصیحت کرو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ میں گھبرا کر بیدار ہوا اور سوچنے لگا کہ کسی کو ممبر اٹھوانے کے لیے بلاتا ہوں، اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی اور میں نے پوچھا کون؟ کہا اے محترم میں ممبر اٹھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں ممبر اٹھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں فرمائے کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا، ابھی تو یہ باتیں ساری خواب میں ہوئی تھی، میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب کسی کو ممبر اٹھوانے کے لیے بلاتا ہوں تو ممبر اٹھانے والا پہلے آ گیا۔ اس نے کہا حضرت بتائیے آپ کا ممبر شراب خانے کے درمیان میں رکھوں یا مٹکوں کے درمیان میں؟ میں نے پوچھا تجھ پر یہ راز کیسے ظاہر ہوا؟ یہ راز تو ابھی میرے سینے میں تھا، پر میں کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، اور یہ راز تجھ پر کیسے ظاہر ہوا؟ اس نے کہا اسی نے ظاہر کیا، فرمائے جو کسی شے کو کن یعنی ہو جا فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، یہ راز بھی اسی نے ظاہر فرمایا ہے۔ جو فرشتہ آج رات آپ کے پاس آیا تھا وہی میرے پاس بھی آیا تھا اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے شراب خانے میں ممبر بچھا دوں، ممبر بچھا دوں۔ میں نے کہا اگر معاملہ ایسا ہے تو جیسے تم کہہ رہے ہو تو وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر جب صبح روشن ہو گئی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تمام شرابی فرمے ہلکا بنائے ہوئے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھ گیا، کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر میں نے خطاب بیان شروع کیا کہ ساری تعریفیں اس فرمے کی ذات کے لیے ہے جس نے اپنے محبوب بندوں کے دلوں کو اپنے قرب کی لذت عطا فرمائی ہے اور انہیں اپنے میخانہ فرمائے کہ میخانہ وصال میں داخل فرمایا اور اپنی شراب طہور سے شراب کر کے اپنے غیر سے بے خبر کر دیا، اور محب اپنے محبوب کے علاوہ کسی شے میں مشغول نہیں ہوتا، فرمائے کہ اس کے دل میں صرف اسی کی یاد ہوتی ہے، اور جب رب جلیل نے ان پر تجلی فرمائی تو جمال قدرت کے مشاہدے کے وقت ان کے ہوش اڑ گئے، اور فرمایا اے خواہشات کی شراب میں بدمست ہونے والوں، فرمائے تم محبت الہی کے میخانے میں داخل ہو جاؤ اور شراب کے مٹکوں کے بجائے قرب الہی کے گھڑوں کا مشاہدہ کرو۔ بخشنے والے رب کی بارگاہ میں فرمائے کہ صاحب وقار مردوں کو دیکھو کہ ان پر خوشی و مسرت کے جام لٹائے جاتے ہیں، خالص شراب طہور کے پیالوں نے ان کو دنیا کی شراب سے بے خبر کر دیا ہے۔ ان کے پیالے، ان کی خوشی و مسرت، ان کی شراب ذکر الہی، ان کی خوشبو ان کا قرآن ہے، اور ان کی شمع ان کی سماعت ہے، ان کے نغمے توبہ اور استغفار ہے۔ اور جب رات تاریک ہوتی ہے سب لوگ سو جاتے ہیں تو رب کائنات ان پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، بے حجاب اپنے محبوبوں کو اپنا دیدار کرواتا ہے، اور اس کے محبوب بندے ایسے جہان کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کا تصور ان کی عقل میں بھی نہیں آیا ہوتا، فرمائے عقل میں بھی نہیں آیا ہوتا، کسی کے ذہن میں بھی ایسا خیال نہیں گزرا۔
اے عقل مند نوجوانوں غور تو کرو، اخروٹ اور اس کے چھلکے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی ٹہنیوں کو حرکت دینے والے اور حضرت سیدنا یعقوب و یوسف علی نبینا علیہ السلام کو ملانے والے نے مجھے یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کو بخش دے اور فرمائے عفو کی دولت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دے، ماضی کے گناہوں کو مٹا دے، مجرموں سے درگزر فرمائے اور دھتکارے ہوئوں کو فرمائے نافرمانوں کی توبہ قبول فرمائے۔ فرمائے غور کرو، حقیقی محبوب موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمائے مصیبت تم سے فرمائے ٹال دی گئی تو کیا تم توبہ کا عزم مصمم نہیں کرتے؟ فرمائے تم توبہ کا ارادہ نہیں کرتے؟ فرمائے کہ بے شک اسلحہ کے جام تمہارے ارد گرد فرمائے گھوم رہے ہیں، تم پر سخاوت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا کلام و بیان ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ نشے میں مدہوش ایک نوجوان فرمائے شراب کا پیالہ اٹھائے کھڑا ہوا، کہنے لگے اے ابن عمار بتائیے کیا اس حال میں بھی وہ مجھے قبول فرما لے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ جس حال میں بھی بندہ اس کی بارگاہ میں آ جائے فرمائے وہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے شراب کا جام پھینکا، جس طرف اس کا منہ تھا ادھر ہی چلا گیا، غفلت کے پردے اٹھ چکے تھے، فرمائے بیدار ہو چکا تھا، رب کی بارگاہ میں جا کے جھکا، رب نے اسے یہ اعزاز بخشا، اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اور فرماتے ہیں وہ نوجوان وہاں سے گیا اور تھوڑی دیر میں وہیں سے ایک بزرگ نشے میں مست تھا، فرمائے وہ کھڑا ہوا، وہ اٹھا اور فرماتے ہیں کہ وہ وہاں جب شرابی شراب پیتے تھے تو وہ وہاں باجا بجایا کرتا تھا، تنبورا جسے کہا جاتا تھا وہ بجاتا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگے اے ابن عمار کیا فرمائے کہ وہ مالک اس کو بھی قبول فرمائے گا جس نے ساری زندگی اس کی نافرمانی کی ہے؟ کہا ہاں، فرمائے وہ اس کو بھی قبول فرمائے گا جو آخری عمر میں بھی فرمائے گناہوں سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور اس کی شان تو یہ ہے، اس نے قرآن میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، فرمائے کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں، فرمائے لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فرمائے کہ وہ بخشنے والے نے اعلان فرمایا میں ہوں بخشنے والا، ہر اس بندے کو جو توبہ کرے گا اور میری بارگاہ میں رجوع کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا، میں بخشنے والا اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اور اس نے توبہ کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی ہے، ان کے رحم و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے ان کے لیے۔ بوڑھے شرابی نے میرا کلام سنا تو اس نے اپنا وہ باجا پھینک دیا اور غمگین حالت میں جدھر اس کا رخ تھا چلا گیا۔ اس کی غفلت جو تھی فرمائے نیند جو تھی اب وہ بیدار ہو چکا تھا، اللہ نے اسے راہ راست کا فرمائے جو حقیقی رستہ تھا وہ دکھا دیا تھا۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے بیان فرمایا فرمائے کہ وقت یہ ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ آج دنیا کی دولت کے نشے میں مست ہے، دنیا کے نشے میں مست ہے، فرمائے دنیا کی دولت نے فرمائے کہ اس کی عقل پہ پردے ڈال رکھے، آج نظر کچھ نہیں آ رہا، آج صرف دنیا میں دولت نظر آتی ہے، دنیا کا جاہ و جلال نظر آتا ہے۔ کل جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا تب آنکھ کھلے گی، یہ آنکھ نہیں دل والی آنکھ تب کھلے گی، اس وقت افسوس بھی کرے گا، ہاتھ بھی ملے گا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، فرمائے کہ افسوس کرنے کا بھی فائدہ تب نہ ہوگا۔ اس لیے کہا اے انسان اولم نعمرکم، فرمائے کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی، فرمائے ما یتذکر فیہ من تذکر، فرمائے کہ جس میں تجھے نصیحت کی گئی تو نصیحت کو سن لیتا، فرمائے نصیحت کو سنتا، اس پہ عمل کرتا، اور وہی نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت
جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے پاک کلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ کے فرمان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ فرمائے کہ حدیث مبارکہ، فرمائے کہ حدیث کی صورت میں ہے، رسول اللہ کی سنت کی صورت میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور فرمائے یہ تب ہمیں حاصل ہوگی اور ہمیں غور و فکر تب ملے گا کہ جب ہماری عقل کی، فرمائے دل کی آنکھیں کھلے گی کہ یار یہ زندگی جو ہم گزار رہے کس مقصد کے لیے گزار رہے؟ کیا کھانے پینے کے لیے، گاڑیاں لینے کے لیے، بنگلے خریدنے کے لیے؟ کیا زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے؟ فرمائے کبھی اس قرآن سے پوچھ، اے قرآن تو ہی بتا، رب نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے آنے کا مقصد رب نے بتایا۔ اے انسان کبھی تو نے بھی نہ پوچھا قرآن سے کہ تیرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے بتایا۔ اے انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مولا اپنی عبادت کے لیے بنایا تو پھر یہ سارے دنیا کائنات کا نظام جو دیا، روزی کمانی بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، دنیا کے سارے کام بھی ہیں، یہ کس لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، ان سب کو تیرے لیے بنایا ہے، کہیں یہ سمجھ کر کہ تو ان کے لیے بنا ہے مجھے نہ بھلا دینا۔ اگر مجھے بھلا بیٹھا ان کی خاطر کل قیامت کے دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ فرمائے دولت کام آئے گی، فرمائے کہ نہ پیسہ کام آئے گا، فرمائے نہ بیوی بچے کام آئیں گے، سب چھوڑ جائیں گے۔ اگر کام آئیں گے دنیا میں، فرمائے کہ جو نیک عمل کیے تھے رب کی بارگاہ میں یہی عمل کام آئیں گے، اور اگر رسول اللہ سے وفاداری کی تھی تو یہ وفاداری کام آئے گی، اگر قرآن کے ساتھ فرمائے اپنا حقیقی مقصد معلوم کیا تھا تو یہ مقصد پہ عمل کیا تو یہی مقصد کام آئے گا، اور اگر ان سب کو بھلا کر فرمائے اپنی زندگی کو اللہ کی فرمائے فرمان کے خلاف گزاری، نافرمانی میں گزاری، رسول اللہ کی شریعت سے منہ موڑ بیٹھا تو پھر سوچ لینا فرمائے نہ قبر میں قرآن آئے گا، نہ رسول اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی۔ ارے پہچان تو تب ہوتی ہے کسی کی جب دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق ہو، پہچان ہو، کسی کو دیکھا ہو، اس کے باتیں سنی ہو، اس کے قول و فعل کو دیکھا ہو، ہمیں پہچان ہو جاتی ہے یار میں نے ان کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، ان کی باتیں سنی تھی، ان کے گھر کو دیکھا تھا۔ ارے دنیا میں جس نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہ کیا، کبھی کریم آقا کی حدیث پہ عمل نہ کیا، رسول اللہ کے احکامات جو لے کر آئے تھے کبھی ان میں غور و فکر نہ کیا، قبر میں وہ کیسے پہچانے گا جب ملائکہ پوچھیں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمائے اس سونے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جب دنیا میں کچھ کہا بھی نہیں تھا، کچھ سنا بھی نہیں تھا، ان کی باتیں نہیں کی تھی، ان کا ذکر نہیں کیا تھا، ان کے نام کے چرچے نہیں کیے تھے، تب قبر میں کیا کہے گا؟ میں ان کو جانتا ہوں، ہاں ہاں لا ادری، لا ادری کے الفاظ بولے گا، میں تو ان کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ارے پھر کیا ہوگا اگر دنیا میں نہیں پہچانا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی گزار دی ہے، 100 سال گزار دی ہے، تو نے اللہ کے حبیب کو نہ پہچان سکا تو پھر تو کیا اس گمان میں ہے تیری قبر جنت بن جائے گی، جنت کا باغ بنے گی، تجھے آرام دیا جائے گا، وہاں تجھے سکون ملے گا، حشر میں تیرا حساب آسان ہوگا؟ کیا حشر میں تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کیا حشر میں تو یہ سوچے گا رب کہے گا
جا تجھے میں نے بے حساب بخشا ہے، ایسے وہم و گمان چھوڑ دے۔ فرمائے قبر بھی جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ جب حشر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا حساب کتنا سخت ہے۔ اور جب پلے نیکیاں ہوں گی نہیں، تب پھر فرمائے کیا ہوگا؟ حکم ہوگا ملائکہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ معلوم ہوا زندگی کی کامیابی کی ضمانت رسول اللہ کی تابع داری ہے، اللہ کے احکامات کی تابع داری ہے۔ اور فرمائے کہ اس لیے چاہے جوانی کی عمر ہے یا بچپنا کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اور اگر آج ہماری عمریں ڈھل چکی، اپنی اولاد کو یہ سبق سکھائیں گے کہ رسول اللہ سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، اور فرمائے یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور فرمائے اگر یہ نہ کر سکے، کیونکہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر فرمائے عزت اسی کی ہے جس کے پاس قرآن کا، رسول اللہ کے فرمان کا علم موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم مجھے اکثر اصحاب بدر کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اصحاب بدر کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، اور جب رسول اللہ کا وصال ہوا تب ان کی عمر 13 سال تھی، اب یہ چھوٹے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ان کو بدری صحابہ کے ساتھ بٹھایا کرتے۔ بعض بزرگوں کو یہ بات محسوس ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ یہ تو ہماری بیٹوں کی عمر کے ہیں، ہماری اولاد کی عمر کے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ اس مرتبے کی وجہ سے ہے جو آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سب سے بڑے عالم سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ مقام و مرتبہ اور یہ سند کسی عالم نے نہیں دی، کسی صحابی نے نہیں دی، کسی ولی نے نہیں دی، بلکہ رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، مولا اسے کتاب کا بڑا عالم بھی بنا دے، دین کا فقیہ بھی بنا دے۔ جب دعا رسول اللہ نے مانگی ہو، عطا فرمانے والا میرا رب ہو، فرمائے کہ پھر اس کے علم میں شک نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، آپ نے فرمایا، تمام اکابر صحابہ موجود تھے، آپ نے پوچھا کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح، فرمائے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں کس چیز کا ذکر ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ نے کہا، ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ جب ہماری مدد آ جائے کی جائے اور فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے مغفرت چاہیں۔ تو بعض حضرات خاموش رہے، تو انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے بچے تو بتا، فرمائے کہ اس آیت میں فرمائے کہ رب نے کیا فرمایا ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک مراد ہے، کہ جس کی اللہ نے فرمائے کہ خبر دیتے ہوئے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی فتح و نصرت آ جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی علامت ہے۔ تو فسب پہ پھر اس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر ہو، اور اس کی بارگاہ میں بخشش چاہیے۔ تو فرمایا رب نے اپنے محبوب کے وصال کی علامت یہ بتائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں میرے رب نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے، اور میرے دل میں بھی اس آیت کا یہی مفہوم تھا۔ معلوم ہوا صحابہ میں مقام اسی کا تھا، درجہ اسی کا تھا، عزت اسی کو دیا کرتے تھے جس کے دل میں رسول اللہ کا بتایا ہوا دین ہوتا، رسول اللہ کے دین کی سمجھ ہوتی تھی۔ صحابہ دین سیکھنے کے لیے اتنے حریص تھے کہ کسی کے پاس ایک حدیث ہوتی تو سننے کے لیے اس کے گھر جایا کرتے، یار مجھے رسول اللہ کا وہ فرمان سنا جو تو نے سنا تھا، میں نے نہیں سنا تھا، مجھے یہ بتا۔ فرمائے کہ کاش کہ یہ جذبہ، یہ شوق آج ہمارے اندر بھی موجود ہو
ہو، ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم بھی رسول اللہ کی حدیثیں سیکھیں، رسول اللہ کی سنتیں سیکھیں، اور یہ سیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائیں۔ کاش جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً فرمائے کہ قرآن گواہ ہے کہ یہ دور فرمائے ایک مرتبہ فرمائے کہ وہ دور واپس آ سکتا ہے، اسلام کی پاور کا، اسلام کی قوت کا اور اسلام کی ناموری کا۔ آج ہر دوسرا ایرا غیرہ اٹھ کے فرمائے اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے غیروں کی تہذیب کو تو اپنایا، ہم نے رسول اللہ کی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے ان کی شکل و شباہت اپنائی، ان کا فیشن اپنا لیا، ہم ترقی یافتہ بن گئے۔ ارے یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون، پتہ تب چلے گا جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم، فرمائے کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی، وہ عمر نہ دی تھی؟ آج جو عمر تمہیں ملی ہے، جو زندگی کی سانسیں باقی ہے، ان کو غنیمت جانیں اور رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں گزاریں اور غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ فرمائے کہ رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار میں کثرت کیا کریں اور رب کی بارگاہ میں ذکر کثرت سے کیا کریں۔ آج ہر بندہ فرمائے کہتا ہے کہ یار فرمائے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے نا کہ بھائی تم سارا دن کرتے کیا ہو، کہا بس ایسے ہی ٹائم پاس کر لیتے ہیں، کبھی کام ہوتا ہے تو کیا، نہیں تو ٹائم پاس۔ ایک صاحب ولایت بزرگ تھے، ان کے سامنے جب یہ بات کہی گئی، کہتے ہیں کہ یار لوگ کمال نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا فرصت والا وقت آتا کہاں ہے؟ جب یہ کہتے ہیں ہم وقت پاس کرتے ہیں، ارے مومن کے پاس وقت ہے ہی کہاں؟ نماز سے فارغ ہوا، رب کے ذکر میں مشغول ہوا، ذکر سے فارغ ہوا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت سے فارغ ہوا، فرمائے کوئی کام کاج ہے تو فرمائے کام کیا، نہیں تو اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دی۔ مومن تو ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے رب کے ذکر میں رہتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں یار ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، ارے تمہارے پاس وقت ہے کہاں؟ فرمائے کہ یہ آج جس کو تم ٹائم پاس کہہ رہے ہو، وقت گزار رہے ہو، یہی وقت تمہیں یاد دلائے گا۔ قبر میں کہو گے کاش کہ ہم نے یہ وقت غفلت میں نہ گزارا ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے جو سانسیں جو لمحات باقی ہیں ان کو غنیمت جان کر اپنے رب کی عبادت کرنے، محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔